طاقتور ترین اداروں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا ہے۔ پچھلے 15 اور 20 روز کے دوران ایف آئی اے اور نیب کی کارروائیاں اور ان کے مراسلے اور بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے جو کارروائیاں کی گئیں، اس کے جواب میں ملک ریاض صاحب نے اچانک ایسا لگتا ہے کہ جلد بازی میں شاید ایک پیغام دینے کے لیے انہوں نے بحریہ ٹاؤن دبئی کے باقاعدہ خرید و فروخت کا اعلان کر دیا ہے۔ السلام علیکم، میں وکیل الرحمان۔ بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین ملک ریاض حسین نے طاقتور ترین اداروں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ اس وقت اس کی پوزیشن یوں نظر آ رہی ہے کہ وہ ڈٹ گئے اداروں کے سامنے۔ ایک طرف ایف آئی اے اور نیب کی کارروائیاں جاری ہے، اور اس کے مقابلے میں ملک ریاض حسین نے اپنے دبئی بحریہ ٹاؤن کا باقاعدہ لانچ کر دیا اور باقاعدہ خرید و فروخت کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ صورتحال کس جانب بڑھ رہی ہے؟ ایک ساتھ چلنے والے طاقتور ترین ادارے اور ملک ریاض حسین اس وقت آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور یہ سرمایہ کاروں کے لیے بھی کنفیوژن کی بھی کا باعث بن رہی ہے، اور سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے ہوگا کیا۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر انویسٹیگیٹر جرنلسٹ عادل جواد۔ جی عادل بھائی، یہ کیا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ سلسلہ تو کافی گزشتہ 2-2.5 سال سے جاری ہے، جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی اور اس کے بعد ملک ریاض جو کہ ہمیشہ جو آنے والے حکمرانوں کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے مشہور ہیں، انہوں نے پہلی بار ایک اسٹینڈ لیا اور انہوں نے موجودہ حکمرانوں کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا، اور یہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوا۔ اور لیکن یہ سلسلے میں تیزی اس وقت آئی جب 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں ملک ریاض صاحب نے شاید ہمارے ملک کے بااثر ترین اداروں کی نہیں سنی، اور انہیں اس کیس میں مفرور قرار دے کر انہیں سزا بھی سنائی گئی۔ یہ سلسلہ جب یہ جنوری میں یہ معاملہ، اور یہ جو ملک کے جو حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، اور اس کے تحت آنے والے ادارے ہیں، اور جو ملک کی طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے درمیان اور بحریہ ٹاؤن کے درمیان جو کشیدگی ہے، وہ اس سال جنوری سے بہت تیزی سے بڑھی آگے۔ جنوری میں نیب نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں انہوں نے پاکستانی انویسٹرز کو خبردار کیا کہ وہ بحریہ ٹاؤن دبئی، جو کہ دبئی ساؤتھ میں بحریہ ٹاؤن نے ایک بہت بڑے پروجیکٹ کا اعلان کیا ہے، اس پروجیکٹ میں وہ سرمایہ کاری نہ کریں۔ یہ پریس ریلیز جاری کی گئی جنوری میں، 21 جنوری کو غالباً، اور اس پریس ریلیز کے جواب میں 22 جنوری کو ملک ریاض صاحب نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے ان تمام کارروائیوں کو بلیک میلنگ قرار دیتے ہوئے اور کہا کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے۔ تاہم انہوں نے کسی ادارے کا یا کسی حکمران کا یا کسی پولیٹیشین کا نام نہیں لیا، انہوں نے اس سے احتیاط برتی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں اور وہ ان کے آگے نہیں جھکیں گے۔ یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ اس کے بعد ایف آئی اے نے گزشتہ مہینے نیب کے خلاف کارروائی، نیب کے جو مرکزی ڈیلرز ہیں ان کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کیا۔ اب تک 3 مقدمے درج کیے جا چکے ہیں، اور شنید ہے کہ ایف آئی اے نے تقریباً 24 کے قریب جو بحریہ ٹاؤن کراچی کے بلڈرز ہیں انہیں نوٹسز جاری کیے ہیں، اور جو 2 کو ان میں سے 3 افراد کو گرفتار کیا گیا، شاہد قادری۔ شاہد قریشی تو دبئی چلے گئے ہیں، جو کہ ان کے سب سے مرکزی ڈیلر ہیں اور جو اصل وہ ہیں، لیکن وہ چونکہ بحریہ پہلے ہی دبئی میں موجود ہیں تو ان کے سی او جو ہیں علی ثقلین کے، شاہد قادری کو گرفتار کیا گیا، اور زوراکو بلڈرز کو گرفتار کیا گیا، اس کے 2 مالکان کو۔ اس کے بعد اس تفتیش میں 24 مزید بلڈرز اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپر جو بحریہ ٹاؤن کی جان سمجھے جاتے ہیں، یا اس کی بیسکلی اس کے اسٹرکچر کا بنیادی حصہ ہیں، انہیں شامل تفتیش کیا گیا۔ اور اب حال ہی میں یعنی 11 مارچ کو، ایک روز قبل، نیب نے ایک لیٹر تحریر کیا ہے، ایک مراسلہ تحریر کیا ہے ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو، جس میں انہوں نے بحریہ ٹاؤن کراچی کے 10,000 سے زائد کمرشل پراپرٹیز کو منجمد کر دیا ہے، اور ان کی خرید و فروخت اور ان کی منتقلی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ اچھا، تو یہ ساری صورتحال ہے، اور اسی صورتحال میں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس کارروائیوں کو پچھلے 15 اور 20 روز کے دوران ایف آئی اے اور نیب کی کارروائیاں اور ان کے مراسلے اور بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے جو کارروائیاں کی گئیں، اس کے جواب میں ملک ریاض صاحب نے
اچانک ایسے لگتا ہے کہ جلد بازی میں شاید ایک پیغام دینے کے لیے انہوں نے بحریہ ٹاؤن دبئی کے باقاعدہ خرید و فروخت کا اعلان کر دیا ہے. اس کے اپنے جو بھی ان کے ڈیلرز ہیں ان کے ذریعے سے ہم اپنی اسکرین پر دکھا سکتے ہیں بالکل. کہ انہوں نے کیا اپنی پراپرٹیز کی تفصیل بتائی ہے کہ وہاں پہ کس کس قسم کے پلاٹس موجود ہیں, کمرشل اور ریزیڈینشل. اور اس کا مطلب ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ, یعنی وہ ڈٹ گئے ہیں, وہ بھی اس معاملے میں جھکنے کو تیار نہیں ہے. جبکہ حکومت یہ اعلان بھی کر چکی ہے کہ وہ بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض, ان کے بیٹے علی ریاض اور شاہد قریشی سمیت دیگر لوگوں کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان واپس لانے کی کوشش کر رہی ہے, اس کے لیے قانونی چارہ جوئی کر رہی ہے. دوسری جانب علی ریاض نے ابھی 2-3 روز قبل ہی بحریہ ٹاؤن کی ویب سائٹ پر جاری ایک پریس ریلیز اور تصاویر کے مطابق انہوں نے ساؤتھ دبئی کے جو سی او ہیں وہاں کے دبئی کے, ان کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا ہے, ماسٹر پلان میں شامل ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساؤتھ دبئی کی ڈیولپمنٹ میں یعنی وہ اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں. تو یہ صورتحال کافی گمبھیر ہے. اور یعنی آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کہ مطلب یہ ایک پیغام دینے کی حد تھا, کیونکہ ہم نے جو تفصیلات دیکھی تو ابھی تک انہوں نے پیمنٹ شیڈول جاری نہیں کیا. جی اس کے ریٹ کیا ہوں گے ولاس کے, ان کے پلاٹس, اس کے فلیٹ وغیرہ یا جو کمرشل پلاٹ ہے. اچھا, یہ آپ نے جو نیب کی کارروائی کی بات کی کہ نیب نے جو ہے کمرشل جو یہاں پلاٹ کی جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے وہ اس پہ پابندی لگائی ہے, تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب ریزیڈینشل کو چھوڑ کر کمرشل کے خلاف یہ کارروائی, کیا یہ وہی ڈیلرز کو وہ آف کورس, کیونکہ دیکھیں بحریہ ٹاؤن کراچی میں تقریباً ریزیڈینشل پلاٹس کی تعداد تو کئی لاکھ ہے. میرے خیال میں 1 ملین سے زیادہ, 10 لاکھ سے زیادہ ریزیڈینشل پلاٹس ہیں جس میں ظاہر اس شہر کے, ملک کے, اوورسیز پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ ہے. تو اگر نیب ماضی میں بھی ان کی ریزیڈینشل ایسوسی ایشن اس حوالے سے نیب سے بھی رجوع کرتے رہے ہیں اور وہ کہ بحریہ ٹاؤن نے انہیں آج تک مالکانہ حقوق یعنی وہ لیز نہیں کیے اور اس وجہ سے وہ بحریہ ٹاؤن ہی کی ملکیت ہے, تو وہ اس پہ بھی ایک کمپین چل رہی ہے. تو نیب یا ملکی ادارے ظاہر ہے یہ رسک نہیں لے سکتے کہ وہ 1 ملین لوگوں کی پراپرٹیز کو منجمد کریں, کیونکہ اس میں پاکستانیوں کا, پاکستانی شہریوں کے اربوں, کئی 100 ارب روپے جو ہے وہ اس میں انویسٹ ہیں. تو اسی لیے انہوں نے کمرشل پراپرٹیز کو, یعنی 10,000 کے قریب کمرشل پلاٹس ہیں جنہیں منجمد کیا ہے. اس کی تفصیلات میں بتاؤں, یہ 80 گز سے لے کر 5,000 گز تک کے پلاٹس ہیں یہ. اور ان کی اس میں نیب نے یہ بھی اس مراسلے میں تحریر کیا ہے جو لکھا گیا ہے کہ اس کی سرکاری زمینوں پر قبضے کیے ملک ریاض نے پورے ملک بھر میں, یعنی اس سے یہ صرف کراچی, بحریہ ٹاؤن کراچی کو ٹارگیٹ نہیں کیا, انہوں نے پنڈی اور مری بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں بھی غیر قانونی طور پر زمینیں ہتھیائی گئیں, وہ کی گئی. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ادارے اس وقت کہاں تھے جب یہ بحریہ ٹاؤن لوگوں سے اربوں روپے وصول کر رہا تھا, انہی زمینوں کے عوض انہیں بیچ رہا تھا, فروخت کر رہا تھا. اس وقت بحریہ ٹاؤن اس وقت کے حکمرانوں کے بھی بلو آئٹ تھے اور اس وقت کے بااثر ترین اداروں میں جو لوگ بیٹھے تھے ان کے بھی بلو آئٹ تھے. تو اس وقت یہ صرف لیکن چونکہ اب ان کے خلاف ایک کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے جو کہ اس کا مقصد ملک ریاض یہ بتاتے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے, سیاسی طور پہ انہیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بقول ملک ریاض کے یہ ان کا جو ہے انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے اور وہ اس بلیک میلنگ کے آگے نہیں جھکیں گے. ایف آئی اے کی کارروائیوں کا کچھ بتائیے. بڑی تیزی سے جو ہے آغاز کیا گیا تھا, گرفتاریاں کی گئی, چالان بنائے گئے, اب اس وقت کیا سٹیٹس ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی, ایف آئی اے نے بحریہ ٹاؤن کے 24 کے قریب جو بلڈرز اور پراپرٹی ڈیولپرز ہیں انہیں نوٹسز جاری کیے تھے اور ان کے بیانات, ان میں سے میری اطلاعات کے مطابق تقریباً 10 سے 12 بلڈرز نے ایف آئی اے انویسٹیگیشن جوائن کر لی ہے. اچھا. اور انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹس ایف آئی اے کو ریکارڈ کرا دیے ہیں اور باقی کچھ بلڈرز جو ہیں وہ روپوش ہو گئے ہیں اور 2-4 کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ بیرون ملک فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. لیکن ایف آئی اے کی کارروائیاں بڑی تیزی سے جاری ہیں اور انہوں نے بحریہ ٹاؤن کراچی سے ان بلڈرز کے حوالے سے مزید ریکارڈ بھی طلب کیا ہے. دوسری جانب نیب کراچی نے بھی اپنی اس لیٹر سے لگتا ہے کہ گھیرا وفاقی اداروں کی طرف سے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ پہ اور بحریہ ٹاؤن کراچی پہ. تو یہ سلسلہ کہاں بیٹھے گا, کیا ہوگا, یہ 2 ہاتھیوں کی لڑائی ہے. اس کے اندر
بنیادی طور پہ جو اس میں وکٹم بنیں گے وہ عام وہ عام لوگ ہوں گے، بحریہ ٹاؤن کے انویسٹر ہوں گے، جو کہ کئی لاکھ 10 لاکھ سے زیادہ ایٹ لیسٹ صرف کراچی میں بحریہ ٹاؤن کے انویسٹرز ہیں۔ تو ان اداروں کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کارروائیوں کے نتیجے میں جو لوگوں نے انویسٹمنٹ کی اور کئی سالوں سے وہ انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے ہیں، تو ان کی انویسٹمنٹ نہ صرف کسی جگہ آگے نہیں جا رہی ہے، منجمد ہو گئی ہے، ان کا پیسہ پھنس گیا ہے، اور ملک ریاض تو وہ پیسہ وصول کر چکے ہیں بالکل ان زمینوں کے عوض۔ اب یہ پراپرٹی، یہ زمینیں، یہ عام لوگوں کی ملکیت ہے، اور اس کا نقصان ان لوگوں کو ہو رہا ہے۔ بالکل بالکل آپ نے صحیح بتایا کہ یہ عام جو سرمایہ کار ہے، جو عام بیچارے وہ ہیں جو اس پہ پھنس گئے ہیں، ملک ریاض تو بیچ کے نکل گئے، ان کے بارے میں حکومت کو ہمدردی سے اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں اتنی معلومات، اتنی اپڈیٹ آپ تک پہنچانی تھی۔ مزید اس بارے میں ہمارے چینل سے جو ہے وہ وابستہ رہیے۔ خدا حافظ۔